اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے، تو آپ نے ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، چاہے آپ کا جتنا بڑا مقصد ہو، جتنی مرضی بڑی حاجت ہو، آپ اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا عمل، آج کا وظیفہ جمعہ کے دن کامیابی حاصل کرنے کا خاص اور مجری وظیفہ ہے۔ تو جمعہ کے دن سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں، اگر آپ چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جمعہ کے دن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم کو 100 مرتبہ پڑھ کر نذرانہ پیش کریں گے تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ درود ابراہیم زیادہ فضیلت والا ہے، اس کی زیادہ ہی برکات ہیں۔ تو جمعہ کے دن اگر 1 مرتبہ بھی درود پاک پڑھا جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان تسبیحات کے متعلق، ان قرآنی کلمات کے متعلق ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہماری وہ دعا، وہ تسبیح فوراً ہی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے زبان سے نکلتے ہی فوراً عرش معلیٰ پر پہنچ جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، جب بھی مناسب وقت ملے، جب بھی ہمیں مناسب ٹائم ملے، ہمیں چاہیے کہ 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے خصوصی دعا مانگے، چاہے اگر ہمارا کوئی مقصد ہوگا تو ہمیں اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو سامعین، یہ تھا پہلا کام جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا دوسرا کام شیئر کروں گی، یہ کام بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو جیسا کہ کسی شے کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو سب سے پہلے اس کی خوبیاں اور صفات پر منحصر ہوتا ہے، جس قدر خوبیاں اور خصوصیات زیادہ ہوں گی اسی قدر اس چیز کی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی توفیق توبہ پر موقف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بظاہر تو طہارت کا ذکر پہلے اور توبہ کا بعد میں آنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توبہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی راہ ہے، اس لیے اس راہ عبادت یعنی کہ طہارت سے مقدم رکھا۔ تو توبہ کا درجہ طہارت سے بلند ہونے کے باعث اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر ہم کثرت سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر توبہ کو قبول فرمائے گا، ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو بارہاز ویڈیوز میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کی فضیلت برکات شیئر کر چکی ہوں۔ ویسے بھی اگر کوئی نوجوان کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے شمال تک کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے توبہ استغفار کرنے کی۔ تو جیسا کہ بارہاز ویڈیوز میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کی تسبیح اور دعا شیئر کر چکی ہوں، تو آپ چاہیں تو جمعہ کے دن
صرف اور صرف استغفر اللہ یا پھر استغفار کا ورد کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر دلی مراد کو بھی پورا فرمائے گا، ہمارا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو یہ تھی دوسری تسبیح، یعنی کہ دوسرا کام جو کہ آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اسی طرح اب میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا تیسرا کام شیئر کروں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے سورۃ نصر کا کرنا ہے۔ یہ سورت مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس میں ایک بڑی کامیابی اور فتح عظیم کی بشارت ہے۔ اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، لہذا اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح، حمد الہی اور استغفار کرنے کی دعوت دی گئی، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، یعنی کہ فتح مکہ۔ خصوصاً جبکہ بعض روایات کے مطابق عربوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور وہ اس پر مسلط ہو گئے تو یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہوگی، کیونکہ اگر وہ حق پر نہ ہوئے تو اللہ انہیں اس قسم کی اجازت نہیں دے گا، جیسا کہ اس نے ابراہ کی عظیم لشکر کو اس قسم کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسی بنا پر مشرکین عرب فتح مکہ کے بعد گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ باحوالہ مسلم۔ اسی طرح ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ باحوالہ مسند احمد۔ تو سورت نصر کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے، اور یہ سورت خاص طور پر بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے خاص سورت ہے۔ اگر آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہے، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، کامیابی ہی کامیابی چاہتے ہیں، مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ سورت نصر کا یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ سورت نصر کے عمل کرنے سے سب سے بڑی کامیابی آپ کو زندگی میں حاصل ہوگی۔ آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے، ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے، آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ عمل آپ کو آپ کے دشمن سے آپ کی حفاظت کرے گا، چاہے وہ آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کی اس سے حفاظت ہوگی۔ تو آپ نے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، آپ نے نماز مغرب سے پہلے 7 مرتبہ سورت نصر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت نصر کی اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، لیکن جب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ کا بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اسے ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورت نصر کا وظیفہ کریں، اس کے بعد آخر میں درود ابراہیم پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی آپ اپنے دشمن سے حفاظت پائیں گے اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ تو یہ ایک قرآنی سورت ہے، اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے۔ آپ ان تینوں وظائف کو کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، نئی اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔